لگتا ہے کہ اس پرٹیکولر جنکچر جس پہ ہم آج کھڑے ہیں کیا اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل گورنمنٹ ایک پیج پر ہے؟ میرا خیال ہے کہ کچھ مہینوں سے یہ مسئلہ ہمیں نہیں پیش آیا ہے. ممکن ہے وقت فوقتاً یہ پیش آیا ہو. ممبئی کے معاملے میں سمجھتا ہوں صحیح یا غلط کہ ہندوستان سے ایک مس کیلکولیشن ہوئی. ایک بہت بڑا سانحہ ہوا، ہندوستان میں بہت غم و غصہ تھا، اور ایک فیصلہ انہوں نے کیا کہ اس کا مکمل پورا فائدہ اٹھانا ہے، پاکستان کو ملائن کرنا ہے، آئسولیٹ کرنا ہے، اور اس میں انہیں بہت کامیابی ہوئی. میں سمجھتا ہوں کارگل کے بعد جتنا ڈیمیج ممبئی نے پاکستان کے وہ کیا ہے انٹرنیشنلی، کسی اور چیز نے کیا ہے. لیکن وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لا آف ڈیمینشنگ ریٹرن، اور ہندوستان میں بہت ہوشیار لوگ ہیں، انہوں نے پہچانا کہ بہت کچھ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہے جو آپ کے سوال کا جواب جی، کہ پاکستان سے بہتر سفارتکاری ہوئی ہے، وہ فارن آفس سے ہوئی ہو یا عسکری سفارتکاری، کیونکہ ابھی ذکر ہوا تھا نیٹو کانفرنس کا. جی، اس میں پاکستان نے کامیابی کے ساتھ اپنے آپ کو افغانستان کے ذریعے دوبارہ لیوریج کیا ہے سچویشن میں. ہندوستان کی مس کیلکولیشن میری نظر میں یہ تھی کہ شاید کچھ دیر کے لیے انہیں یہ گمان ہوا کہ وہ پاکستان کو افغانستان کی تصویر سے باہر کر سکتے ہیں، ایک طرح سے irrelevant ایئر برش کر سکتے ہیں پاکستان کو. تو وہ انہوں نے پہچانا کہ وہ نہیں ہو پایا. امریکن جرنلز نے کہا، امریکن پولیٹیشینز نے کہا، بہت واضح طور پہ کہا، اور پھر امریکہ نے ایک ٹیکٹیکل سمجھ لیجیے جو بھی سمجھ لیجیے نیوکلیئر ایشوز پہ کھل کے کہا کہ ہمیں پاکستان پہ اعتماد ہے، اور پاکستان کے نیوکلیئر یہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، میں چاہوں گا ذکی صاحب آپ سے بھی پوچھ لوں کہ جو خصوصاً ہم نے دیکھا کہ جب ابھی اسٹریٹجک ڈائلاگ ہو رہا تھا، اس کے بعد دوبارہ بھی جب نیوکلیئر سمٹ ہو رہا تھا، وہاں پر بھی پاکستان کے نیوکلیئر جو اپنے انٹرنیشنل کا کارگل نے ڈیمیج کیا ہم کو، ممبئی نے کافی ہمیں ڈیمیج کیا، اور نیوکلیئر کے حوالے سے ارسپانسبلٹی کا ایک ٹیگ ہمارے ساتھ لگایا جاتا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ اس چیز کو سمجھ چکی ہے کہ پاکستان از ناؤ این ریسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ؟ میرا خیال ہے یہ انٹرنیشنل کمیونٹی اپنے مفادات کو دیکھتی ہے. جب روس کے خلاف ان کو ہماری ضرورت تھی تو ہمارے نیوکلیئر پروگرام پہ ان کا شک ختم ہو گیا. جب وہ ضرورت پوری ہوئی تو شک شروع ہو گیا. اب ان کو پھر اس چیز کا ادراک ہو گیا ہے کہ ہماری ضرورت ہے ان کو افغانستان میں، اس لیے اب وہ انڈرسٹینڈنگ ضرور شو کریں گے، ہمارے اوپر وہ دباؤ نہیں رکھیں گے. اب اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں، جیسے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا، تنویر صاحب نے بھی کہا کہ نیٹو کانفرنس میں، لنڈن کانفرنس میں اور یہ اسٹریٹجک میں ہم نے کافی پیش رفت بین الاقوامی سطح پہ کی ہے، اور اس کا ہندوستان پہ اثر ہونا لازمی تھا. انہوں نے یہ رویہ جو اختیار کیا تھا کہ پاکستان اب کیٹیگری میں نہیں رہا، اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں، وہ اس کو ریوائز کرنا پڑا. اور یہ بات ہم تسلیم کرتے ہیں اور ہندوستان بھی تسلیم کرتا ہے کہ نیوکلیئر پاورز میں لڑائی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں مغربی سرحد سے کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس کا سب سے بڑا اثر تو یہ ہوا ہے کہ میٹنگ نہ ہونے کے جو منفی اثرات تھے اس سے ہم بچ گئے ہیں. یہ کہنا، اس میں بہت انتھیوزیازم دکھانا، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، وہ ذرا جلد بازی ہے، کیونکہ اب جو ڈیفیسٹ جو ہے نا، جس طرح میں چاہوں نہیں، گا جو ڈیفیسٹ کی بات ہوئی ہے، جی، ابھی پہلے فوکس اس ڈیفیسٹ کو کم کرنے پہ ہوگا، اور اس بڑا طویل عرصہ لگے گا اس پہ. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سنجیدہ بات چیت پانی کے مسئلے پہ یا کشمیر میں مسئلے پہ ہوتی رہے گی بات چیت، لیکن پیش رفت کے لیے ابھی وقت. کیا ہماری فورن پالیسی جو ہے وہ ہم اس کو پولیٹیکلی رن کر رہے ہیں، یا جس طرح کہ ذکر کیا کہ ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کو بھی ہم دیکھا اسٹریٹجک ڈائلاگ ہو یا مختلف لیولز پر ہم دیکھتے ہیں، خصوصاً ایک پرسیپشن ہے مبصرین سے جب ہم بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خصوصاً ہندوستان اور پاکستان کی ریلیشن شپ جو ہے اس کو کنٹرول کہیں اور سے کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ہم امپروو کیسے کریں، ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم کوئی چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے. جی، ویلکم بیک ویورز، انسائٹ پہ جاوید ملک پہ ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو اسلام آباد سے. میں گفتگو ہم کر رہے ہیں آف کورس سارک سمٹ کانفرنس کے نتیجے میں شروع ہونے والا ڈائلاگ، جو کہ دوبارہ سے ہم امید کر رہے ہیں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان شروع ہو. ہم نے بریک سے پہلے مختلف امور پر بات کی اور ایک چیز ابھر کے سامنے آئی
کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو اوور کم کرنا بہت ضروری ہے دونوں طرف سے, اور یہ بھی ہم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہماری جو فورن پالیسی ہے اس کو ہو از ان چارج, ہو از ڈرائنگ دا فورن پالیسی. تنویر احمد خان صاحب, آپ سے میں بات کروں گا کہ ہم جس طرح سے ڈاکٹر ہمایوں خان نے کہا کہ ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انٹریکٹ کر رہی ہے ویسٹرن پاورز کے ساتھ, اور جس کا ہم نے دیکھا نمونہ, اور میں کہوں گا کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھے انداز میں ہماری ویو پوائنٹ سامنے جا رہا ہے, وی ناٹ ڈسکسنگ دیٹ. لیکن جو فیکٹ اگر ایسا ہو رہا ہے تو کیا اس پرٹیکولر ڈائمینشن میں جو کہ ہندوستان اور پاکستان ہے, کیا رول ہوگا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل گورنمنٹ کا؟ دیکھیے, یہ ملاقات کے بعد ہمارے وزیر خارجہ نے جو میڈیا سے بات کی وہ بڑی معنی خیز تھی. انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں نے اعتراف کیا کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے, اور اس کو دور کرنے کے لیے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وزرائے خارجہ اور فارن سیکرٹری بار بار ملیں گے, بہت دفعہ ملیں گے. اب اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ واقعی ایک پرابلم ہے, اور کچھ اندیشے تھے کہ پاکستان ایک ضد کر لے, اصرار کرے کہ آپ مانیں, فیصلہ کریں کہ ہم نے اسی کمپوزٹ ڈائیلاگ پہ واپس جانا ہے جو مشرف کے ساتھ شروع ہوا تھا, وہیں سے پک کرنا ہے وہ, اور اس پہ ڈیڈ لاک ہو جائے. تو وہ نومینکلیچر پہ یا اس کا عنوان کیا ہے وہ نہیں ہوا. ایک طرح سے ایک ہائر پولیٹیکل لیول پہ فارن منسٹرز کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ کانفیڈنس بلڈنگ کریں, آپ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو دور کریں. دوسری چیز میں ذکی صاحب سے پوچھوں گا کہ ہمارے ہاں بھی ہوں گے ضرور, اور ہندوستان میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ہاکس, اور جو ہوتے ہیں ڈوز, کچھ چاہتے ہیں امن, کچھ چاہتے ہیں کہ بائی ون وے اور دی ادر وہ اس پروسیس کے اندر جو ہے نا قدغنیں لگاتے رہیں. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں, میں انڈین پریس پڑھ رہا تھا کہ دہلی جو ہے اس پہ ہائی الرٹ ہے, کچھ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہونے والی ہے, پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, یا اس کو دکھایا جا رہا ہے میڈیا میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہندوستان کی ڈومیسٹک آڈینس, جب شرم الشیخ ہم جانتے ہیں کہ منموہن صاحب نے بڑا اچھی بات کی لیکن واپس جا کے ان کے اوپر برس پڑا ان کا میڈیا بھی اور ان کے الائز بھی, اس دفعہ ایسا نہیں ہوا, اتنے حد تک ان پر ہارڈ نہیں آئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ جو لابیز ہیں جو کہ این ٹی پی سے جو اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں وہ کسی حد تک انفلوئنس کریں گے؟ واقعہ ہوا تھا یہ جو ہندوستان کی ایک ڈپلومیٹ پاکستان میں, جی ہاں, اس کو بھی انہوں نے اچھالا تھوڑا سا, اس کو عین اس شام کو اچھالنا, کہتے ہیں بہت دیر سے اس کا دیکھ رہے تھے گھر, اس کا بھی شاید کوئی ہاتھ ہو, کوشش کی گئی ہو لیکن وہ کارگر نہیں ہوئی. لیکن میں ایک چیز یہ کہوں گا, ابھی بھی ہمارے اور ہندوستان کے رویے میں تھوڑا سا آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہندوستان کی فارن سیکرٹری نے جب بریفنگ کی تو اس نے سارک پر بریفنگ کی, اس نے تمام ملکوں کے تعلقات کا ذکر کر کے پاکستان کے ساتھ ملاقات کا ذکر کر کے کہا کہ ہم ان سے بھی بہتر تعلقات چاہتے ہیں. ہمارے ہاں ایک تو فارن سیکرٹری کی بجائے منسٹر صاحب نے بریفنگ کی, اور اتنا انتھیوزیزم تھا ان میں جیسے کہ بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے, اور انہوں نے بات کرنے کا انداز ہی کچھ ایسا ہے, انہوں نے ہندوستان پر صرف فوکس کیا, جی, اور اس کا نتیجہ صرف یہی نکلا کہ اصلی فوکس جو ہے دونوں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے. سارے ایشوز آئیں گے کہ کمپوزٹ ڈائیلاگ جو پرانی تھی وہ تو ریزیوم نہیں ہوئی, ایک نیا طریقہ کار وضع کیا جائے گا اور پہلے بدگمانیوں کو دور کیا جائے گا جسے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے زیادہ انتھیوزیزم نہیں ہونا چاہیے اور خوش فہمی بھی نہیں ہونی چاہیے. میرا ایک ہمبل یہ ویو ہے کہ بامبے کو اچھالا جو گیا تھا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کسی طرح سے کشمیر کو بیک ٹریک کیا جائے. یہ جو انتھوزیازم کا ذکر کر رہے ہیں ہم, بہرحال ہمارے ہاں یہ صرف اس حکومت میں نہیں, پہلے بھی ہم دیکھا ہمارے ڈائلاگ رکے ہوئے تھے, پھر وہ بھی سارک کانفرنس میں مشرف صاحب اٹھ کے گئے اور جا کے واجپئی سے ہاتھ ملایا, وی وینٹ دی ایکسٹرا مائل. ابھی بھی جیسے کہ ذکی صاحب کہہ رہے ہیں انتھوزیازم تھا بہت زیادہ فارن منسٹر صاحب کی اسپیچ میں, اور فوکس صرف انڈیا پاکستان تھا, سارک پہ نہیں تھا. شاید سارک کے آرگنائزرز کو اچھا بھی نہ لگا ہو. آپ کو کیا لگتا ہے ہم کبھی کبھی زیادہ انتھوزیاسٹک ہو جاتے ہیں؟ مجھے تو انتھیوزیازم کے ساتھ کچھ اختلاف نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ایسے سنگین معاملے میں انتھیوزیازم اچھی چیز ہے. صرف میں ذکی صاحب سے اس حد تک اگری کروں گا کہ ہمیں اب بھی محتاط رہنا چاہیے. ہمیں اب بھی محتاط رہنا چاہیے کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس میں ہماری گڈ انٹینشنز جو ہیں اس پہ پھر شک ان کو ہو. اس لحاظ سے میں ذرا کاشیس ہوں کہ میں سب سے زیادہ اس سے ڈرتا ہوں کہ کل کو کوئی انسیڈنٹ ہو جائے دہشت گردی کی ہندوستان میں, سم ٹربل میکر, اینڈ آئی ایم شیور دے مسٹ بی تھنکنگ کہ ہم اس چیز کو کیسے اب ڈسرپٹ کریں. تو اس کے لیے ہمیں بہت ہی محتاط رہنا پڑے گا, اینڈ وی مسٹ شو.
ہمیں دکھانا چاہیے کہ بھائی وی آر سیریس ان ٹیکلنگ دس کوسچن. آپ کیونکہ وہاں پہ امبیسڈر رہے, میں چاہوں گا آپ سے یہ پوچھوں کہ ہمارے ہاں تو یہ ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ از مے بی آن اے ڈفرنٹ